الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال تبارک وتعالی فی سورۃ الزمر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ زمر کی چند آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی رحمت کے جو بے پایاں ہے لیکن اس کی رحمت کے مستحق افراد کون بنتے ہیں۔ سمندر ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھانٹے مار رہا ہے لیکن اس میں سے پانی تو وہی لے گا جس کے پاس جو بھی پیمانہ ہے۔ کسی کے پاس ڈول ہے تو ڈول جتنا پانی لے گا، کسی کے پاس بالٹی ہے تو بالٹی جتنا پانی لے گا۔ تو رحمت کا دریا تو بہہ رہا ہے لیکن اس کی رحمت کا مستحق کون بنتا ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں بیان کی ہیں۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، کوئی خطا کی ہے، ظلم کیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ بے شک اللہ تعالی کی ذات بخشنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ نے اس کو خود اپنی ذات پر واجب ٹھہرایا ہے۔ اللہ کی ذات پر کوئی شے لازم، واجب، فرض نہیں ہے۔ وہ چاہے عدل کرے یا نہ کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اگرچہ وہ عدل کرے گا، اگرچہ وہ انصاف کرے گا، لیکن اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ لازماً عدل کرے، کیونکہ اللہ کی ذات سب سے بلند ذات ہے۔ کوئی اسے حکم نہیں دے سکتا کہ آپ پر لازم ہے کہ آپ نے عدل کرنا ہے، الا یہ کہ اللہ کوئی چیز اپنے اوپر خود واجب ٹھہرا لے۔ جیسے سورہ انعام میں فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب کر لیا، یہ خود واجب کیا اللہ۔ تو جو چیز اللہ خود واجب کر دے تو وہ پھر ٹھیک ہے، وہ لازم ہے اللہ پر۔ حدیث کے الفاظ ہیں سبقت رحمتی علی غضبی، میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے۔ غضب بھی ہے اللہ کا، نافرمانوں کو سزا بھی دیتا ہے، لیکن خود ہی حضور نے فرمایا کہ اللہ نے خود
غضب پر رحمت کو حاوی کیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بیان کیے کہ میری رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں ایک حصہ میں نے اپنی مخلوق کے لیے مختص کیا ہے، 99 حصے ابھی اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اور مخلوق میں بھی صرف انسان نہیں ہے، ظاہر بات اس میں حیوان بھی ہیں، اس میں چرند پرند بھی ہیں، اس میں کیڑے مکوڑے حشرات الارض بھی ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ البتہ مخلوقات میں سے افضل ترین مخلوق انسان ہے۔ تو ورحمتی وسعت کل شیء، قرآن میں آتا ہے میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز کے شامل حال ہے، ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز کا وجود میری رحمت کے طفیل ہے۔ اللہ سب کو اپنی مخلوقات کو پال رہا ہے، اللہ سب اپنی مخلوقات کو ان کی ضروریات فراہم کر رہا ہے، ان کو تحفظ دے رہا ہے، چاہے وہ چرند پرند ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، حیوان ہیں، انسان ہیں، سب کو پال رہا ہے۔ اور یہ بھی تمام رشتوں کے اندر جو اللہ نے رحمت، محبت، مودت، یہ بھی اسی ایک جو حصہ جو اللہ نے مخلوق کے لیے ٹھہرایا ہے، یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ اولاد اور والدین کے درمیان محبت یہ کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی اپنے بچوں کا خیال رکھو، آلریڈی محبت موجود ہے، وہ ڈال دی ہے اللہ نے۔ ہاں اولاد کے دل میں والدین کے لیے کہنا پڑتا ہے ادب احترام کرو بھائی، وہ حصہ کمزور ہے، لیکن والدین کے لیے، ان کی اولاد کے لیے محبت وہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح بہن بھائیوں کے لیے محبت، آپس میں ایک دوسرے سے محبت، یہ اسی بڑی رحمت کا حصہ ہے۔ وہ ایک حصہ جو اللہ نے مخلوق کے لیے مختص کیا، 99 حصے تو ابھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اسی ایک حصے کا یہ شاخسانہ ہے کہ والدین اور اولاد اور بھائی اور بہن کی آپس میں الفت، محبت، مودت، رشتہ داروں کی محبت، دوست کے لیے محبت، یہ ساری وہ محبتیں اللہ نے رکھی۔ اسی طرح بیوی اور شوہر میں محبت، قرآن مجید میں آتا ہے سورہ روم میں، وَمِنْ آیَاتِهِ، دیکھو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے بنایا تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویاں، نو انسان میں سے آدم علیہ السلام کی جنس میں سے، پسلی میں سے حضرت اما حوا کو پیدا کیا، اور پھر یہ نسل چلی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو۔ شوہر بیوی کے مابین ایک رشتہ ایسا ہے کہ گھر کے کام، باہر کے کام کاج سے فارغ ہو کر گھر میں آ کر وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ بیوی اس کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، اس کو آرام دیتی ہے، سکون دیتی ہے۔ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے پیدا کر لی ہے تمہارے آپس کے مابین مودت بھی، محبت بھی اور رحمت بھی۔ یہ رحمت، یہ مودت، یہ الفت، یہ سکون، یہ بھی اللہ نے پیدا کر دیا۔ لہذا انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے سورہ ہجر میں، تو انہوں نے فرمایا اللہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر جو گمراہ لوگ ہیں۔ گمراہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، خیر ہو ہی نہیں سکتا، دنیا ایسی ہے، فیسی ہے، فلاں ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ فریب کیا، بس کیا آنکھوں کیا میں گزر دی پئیے۔ گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، ورنہ کوئی اہل ایمان نا امید نہیں ہوتا۔
تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ رب کے جو بڑا رحیم ہے، غفور رحیم ہے، اگر تم اپنی جان پر اسراف کر بیٹھو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے میرے بندو اگر تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو، اسراف صرف یصرف اسراف اس سے بنتا ہے کوئی چیز ضرورت سے زائد ہو جائے، زیادہ ہو جائے، جیسے کہتے ہیں اسراف نہ کرو، ٹھیک ہے کھاؤ لیکن اسراف نہ کرو، کپڑا ضروری ہے پہنو لیکن اسراف نہ کرو، تو اپنی جان پر زیادتی زیادہ نہ ہو جائے، حد اعتدال سے تجاوز نہ کر جاؤ، اور اس سے مراد ہے انسان غلطی خطا، اگر تم سے خطا ہو جائے تو یہاں پر وہ مفہوم ہے، انسان واقعی خطا کا پتلا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کل بنی آدم خطاؤن، بنی آدم سارے ہیں ہی خطا کار، وہ جو شاعر کہتا ہے ابن آدم ہوں خطا میرے خمیر میں ہے، میں آدم کی نسل میں سے ہوں اور خطا میرے خمیر میں، آدم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہیں جن کو اللہ نے باغ میں جگہ دی تو سب سے پہلی خطا تو ان سے ہوئی، ایک پھل جو اللہ نے فرمایا سارا باغ حاضر ہے کھاؤ جہاں سے مرضی عیش کرو، بس ایک پھل نہ کھانا ایک درخت کے پاس میں، خطا ہو گئی، شیطان نے ان کو جو ہے برگلایا، تمہارے فرشتے تو نہیں تھے نا، خطا ہو گئی، تو ابن آدم خطا میرے خمیر میں ہے، میرے تو خمیر میں خطا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تم سے خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے، اچھا ایک ہے زندگی میں کوئی غلط کام ہو جائے اس میں انسان پچھتائے کہ یہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک یہ پچھتاوا بھی ہے کہ ساری زندگی ضائع کر دی، غفلت میں گزار دی، احساس ہی نہیں ہوا میں تو ساری زندگی برباد کر دی، کن کاموں کے پیچھے پڑا رہا، مجھے تو اب جا کر پتا چلا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، اللہ مجھ سے کیا پوچھے گا، تقاضے کیا ہیں، تو یہ بہت بڑی خطا ہے کہ انسان ساری زندگی کا پچھتاوا انسان لے کر بیٹھے، تو یہ بھی ہو جائے تب بھی اللہ نے فرمایا نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے، جمیعا پورے کٹھے سارے، ایبسولوٹلی ایز اے ہول سارے معاف کر دے۔ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت اس کو قرار دیا کہ نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، سارے گناہ اللہ معاف کر، کیونکہ اللہ کو بہرحال اختیار ہے، وہ اللہ ہے، مالک ہے، چاہے تھوڑے گناہ معاف کر دے یا سارے گناہ معاف، جمیعا، قرآن میں آتا ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے سزا دے دے، اس کے کوئی پوچھنے والا نہیں، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں، اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا، ہاں انسانوں سے سوال ہوگا، کیا کما کے لائے، کیا کر کے لائے، زندگی کہاں کپائی، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، وہ سوالات ہم سے تو ہوں گے، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ رہا اللہ تو نے اس کو بخش دیا مجھے نہیں بخشا، اس کے گناہ مجھ سے زیادہ ہیں، nobody can ask any question from Allah، تو وہ جو چاہے کر گزرنے والا ہے اس کو پورا اختیار حاصل ہے۔ اس کے حوالے سے ایک شخص تھا جس کو وحشی کہتے ہیں، وحشی، یہ وحشی کون تھا؟ یہ غزوہ بدر میں چونکہ مسلمانوں نے بڑا چرکا لگایا قریش کو، قریش کے بڑے سرداروں کو، 70 ان کے مارے گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، امیہ بن خلف مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، بڑے بڑے سردار مارے گئے، تو ابو سفیان اس کے بعد ان کے سردار بنے، اور اس کی جو بیوی تھی جس کا نام ہند تھا، ہند کو بڑا ارمان تھا، بڑا غصہ تھا
اور اس کا باپ قتل ہو گیا تھا حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں. بڑا عربوں کے اندر ایک غصہ اور جذبہ جوش بھی ہوتا ہے کہ انتقام لینا ہے. اس خاتون میں بڑا انتقام تھا. اسے پتا تھا کہ امیر حمزہ کو مارنا کوئی آسان کام نہیں. جس کا نام اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کا شیر اس کے رسول کا شیر ہو، اس کو کون اتنا جلدی جو ہے مار سکتا. لہذا اس نے ایک غلام ہائر کیا جو یعنی حبشی تھا اور حبشی نسل افریقہ کا تھا، اور وہ بہت تکڑا انسان تھا اور اس کو نیزہ پھینکنے میں مہارت حاصل تھی. تو اس نے غزوہ احد میں ہند نے وحشی کو تیار کیا اور دکھایا کہ وہ ہے شخص جس کے لیے تجھے اتنی میں قیمت ادا کر رہی ہوں. وہ امیر حمزہ، اس کو تو نے مار، بس تیرا یہی کام. اور وہ شخص جو ہے وہ نیزہ تاک کر بچتا بچاتا نکلتا. جب اس کی رینج میں امیر حمزہ آ گئے تو اس نے تاک کر جو ہے وہ نیزہ پھینکا جو ان کے آر پار ہو گیا، شہادت ہوئی. وہ وحشی فتح مکہ کے موقع پر جبکہ حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام دے دی، سب کو بخش دیا جائے گا کہ جو امن اختیار کرے گا، وہ وحشی چل کر آتا ہے حضور کے پاس. حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا یاد آ گئے تو ادھر منہ موڑا لیکن بہرحال وہ سامنے آتا رہا. اور بالآخر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے کہا کہ آج نفیر عام ہے، سب کے لیے معافی ہے، میرے لیے بھی کوئی معافی ہے؟ جبکہ میں مشرک ہوں، میں نے شرک کیا ہے، میں بتوں کی پرستش کرتا ہوں. اور قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو نہیں بخشے گا کہ جو شرک کرتا ہے. میں مشرک بھی ہوں، اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑی بات آپ کے چچا اسد اللہ و اسد الرسول ہی، اس کو شہید بھی میں نے کیا ہے اس نیزے سے. یعنی اپنے سارے گناہ اس نے گنوائے اور پھر کہا میرے لیے بھی کوئی معافی ہے، کوئی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اگر تم اسلام لاؤ اور سچی توبہ کر لو تمہارے لیے بھی اللہ کی طرف سے معافی ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. لیکن اس کے لیے اب پہلی جو شرط ہے، جس کے لیے رحمت خداوندی کے مستحق بننا، رحمت تو ہے، بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ کہ اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس رحمت کے تقاضے. اور اس میں سب سے پہلا یہ خالص توبہ، پہلا تقاضا یہی ہے، خالص توبہ. اور وہ خالص توبہ یہ کہ انسان کو اس بات کا ندامت ہو کہ جو کچھ کیا غلط کیا، زندگی ضائع کر دی، ایک ندامت کا احساس. اتنا کہ انسان کے جیسے کہتے ہیں نا وہ شاعر، ایک شاعرانہ بات ہے کہ ماتھے پر پسینہ آ جائے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، میرے جو پسینے کے جو قطرے آ گئے اللہ کو اتنے پسند آئے کہ موتی سمجھ کے چن لیا. تو قطرے اس ندامت کی وجہ سے، ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بڑے پسند ہیں. ایک قطرہ وہ کہ جو انسان کی آنکھ میں سے ٹپکے جبکہ اسے اللہ کا ڈر، خوف، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہو اور ڈر کے مارے کہ میرا کیا بنے گا. آنکھ کا ایک قطرہ، جو آنسو کا ایک قطرہ اس کی آنکھ سے ٹپکے، اللہ کو وہ قطرہ بڑا پسند ہے. اور دوسرا خون کا پہلا قطرہ کہ جو گر کر زمین میں جذب ہوا، محض وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے اس جد و جہد میں شامل ہے، اور جد و جہد میں اس کا ایک قطرہ جو ہے گر کر زمین میں جذب ہوا، تو وہ قطرہ بھی اللہ کو بڑا پسند. تو یہ پشیمانی. دوسرا یہ کہ انسان
واقعتاً اس غلط کام کو یا غلط زندگی کا طرز عمل اس کو چھوڑ دے، اور ٹالے نہیں، مطلب یہ کہ تاخیری حربے نہ کرے کہ حج کروں گا تو پھر یہ چھوڑ دوں گا، یہ کام کروں گا تو غلط کام چھوڑ دوں گا، نہیں، مطلب یہ کہ وہ ٹالے نہیں، تاخیری حربہ نہ کرے، بلکہ یہ کہ بالفعل اس کام کو چھوڑ دے۔ اور تیسرا یہ کہ اس وقت کم از کم عزم مصمم ہو، ایک عزم ہو دل میں کہ یہ جانتے بوجھتے ایسا نہیں کروں گا، اپنے اعمال کو درست کرے، اور خاص طور پہ اس کی زندگی میں کوئی حرام کا عمل ہے تو اس کو نکال دے۔ یہ ہے 3 شرائط کہ جو سچی توبہ کے لیے، اگر یہ نہیں تو پھر توبہ زبانی توبہ ہے، ایک رسمی توبہ ہے، جو انسان زبان کو ہاتھ لگا کر اور پھر جو ہے کانوں کو پکڑے استغفر اللہ توبہ 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 توبہ، اگر یہ شرائط نہیں تو یہ پھر رسمی توبہ ہے۔ رہ گئی رسم آزار ہوئے بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا اور تلقین غزالی نہ رہی، پھر وہ ایک رسمی بات ہے۔ ہاں البتہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے، دیکھیے وہ 3 باتیں جو پہلے بتائی وہ تو اللہ کے حوالے سے ہے نا، اللہ سے یہ عہد کرے، لیکن کسی کا حق مارا ہے حقوق العباد میں سے، تو وہ اللہ نے فرمایا میں نہیں چھوڑوں گا، وہ اس بندے کے پاس جاؤ اور 2 کام کرو، یا معافی یا تلافی، یا وہ جو اس کو حق مارا ہے یا اس کی تلافی کرو، اس کو واپس کرو، جس صورت میں بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ پیسے کی صورت میں یا جائیداد کی صورت میں یا جس صورت میں، یا پھر اس سے معافی کرو کہ یار مجھ سے ہوگی یہ غلطی تو معاف کر دے، تیری مہربانی ہوگی۔ تو یہ حقوق العباد میں تو انسان اگر سچی توبہ کرے تو اس کا، دیکھیے اللہ نے اس کا بھی ایک بڑا خوبصورت نتیجہ رکھا ہے، الا من تاب، مگر جو توبہ کرے، وآمن، اور سچا ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور اچھا کردار پیش کرے، عمل صالح کا کردار پیش کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے سچی توبہ کرنے والے کے گناہوں کو اللہ مٹا کر نیکیاں لکھ دے گا۔ گناہوں کو مٹا کر، ایک ہے گناہ مٹ گیا چلو جاؤ معاف ہو، نہیں، اس کی جگہ نیکیاں لکھ دے گا تاکہ اس کا جنت میں درجہ بلند ہو جائے۔ یہ ہے سچی توبہ۔ وکان اللہ غفور رحیم، اب یہاں پھر اللہ نے فرمایا اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے، لیکن شرائط یہ ہے کہ تم سچی توبہ کرو۔ اور فرمایا انیبوا الی ربکم، اور دیکھو اپنے رب، اب یہ دوسری چیز ہے جو رب کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے، پہلی چیز ہے سچی توبہ، دوسری ہے وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، انابت کرو۔ اس کے معنی ہے، رجوع کرنے کے معنی ہے لوٹنا، پلٹنا، پلٹو اللہ کی بخشش کی طرف، پلٹو اللہ کی رحمت کی طرف، تو اللہ کی طرف پلٹو، یعنی کم از کم دل میں یہ تڑپ اور طلب پیدا ہو کہ پلٹنا۔ جیسے انسان کو اگر پیاس نہیں لگی تو وہ پانی کی تلاش ہی نہیں کرے گا، تلاش تو تب کرے گا اگر دل میں اگر پیاس لگی ہے، زبان سوکھی ہے، تو پھر وہ کوشش کرے گا بھائی ہاں بھائی کو پانی کہاں ہے، تو پہلے سچی طلب اور تڑپ پیدا ہو اور پھر وہ پلٹے رجوع کرے۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ پہلے وہ تڑپ اور طلب تو پیدا ہو۔ سورہ شورى میں یہ لفظ انیبوا الی ربکم ایک دوسرے انداز میں آیا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ کے کسی کو ہدایت پر لانے کے 2 طریقے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے،
ایک تو انسان دعا کرے اللہ تو مجھے بھی چن لے، وہ اس کی پسند ہے، اس کا اختیار ہے، جس کو چن لے۔ حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ عمرو ابن حشام ابو جہل اور عمر ابن الفاروق ان دونوں میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے۔ اچھا، دونوں کا رخ جو ہے بڑا معاندانہ ہے، سخت ہے اسلام کے مقابلے میں، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ننگی تلوار لے کر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے، تو دل میں کوئی نرمی نہیں تھی ان کے۔ اللہ نے راستے ہی میں چن لیا، آپ اتری تھا، ذہن بدل گیا۔ بلکہ کسی نے کہا کہ تمہاری بہن جو ہے وہ اسلام لے آئی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ سارا غصہ بہن کی طرف، بہن کو جا کے تھپڑ مارا، خون کا فوارہ ناک میں سے چھوٹا، اور اس عورت نے عزیمت دکھائی، مجھے جان سے مار دو، میں اسلام سے پھرنے والی نہیں۔ اس جملے نے عمر فاروق کی زندگی بدل دی۔ وہ اوپر تو فیصلہ ہو چکا تھا نا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ پسند کر لیتا، اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا، پسند ہو چکا تھا، ایک واقعہ بنایا اللہ نے اور دل بدل دیا۔ اور دوسرا طریقہ ایک اور بھی ہے اللہ کا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور ہدایت دیتا ہے اس کو کہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک کو تو اللہ نے ایسے ہی پسند کر لیا، اٹھا لیا، ایک جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، چلتا ہے، ہدایت کی روشنی میں وہ طلب ہے، تڑپ ہے، چل رہا ہے، اس کو بھی اللہ کھینچ لیتا ہے، کیونکہ وہ محنت کر رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دوسری مثال رکھتا ہوں، ایک واشی کی مثال رکھی، ایک عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال رکھی۔ اب یہاں بھی دیکھیے، عمر فاروق کو اللہ نے چن لیا، پسند کر، لیکن وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت دیتا ہے اس کو جو اس کی طرف چلتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ابو لہب، سکا چچا اور ہمسایہ، ساتھ والے گھر میں، عربی جانتا ہے، دن رات قرآن سن رہا ہے، ایسا بھی نہیں کہ اس کو ترجمہ دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن نامراد رہا اور ہدایت نہ پا سکا، دل میں طلب ہی نہیں تھی، دل میں تڑپ ہی نہیں تھی، رجوع کرنے کا شوق ہی نہیں تھا، بس یہی تھا کہ اس کو کتنا ہی جو ہے تکلیف پہنچائی جائے، یہ دل میں ارادہ تھا، ہدایت سے محروم۔ اب کفر میں رہ گیا۔ اب ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، حضرت سلمان فارسی۔ اچھا، ابو لہب جو ہے وہ بت پرست ہے، سلمان فارسی ایران میں پیدا ہوئے، فارس میں، اور ان کا خاندان آگ کا پرستش، آگ کی پرستش کرنے والا، وہ بت پرستی، وہ آگ پرستی، اس خاندان میں پیدا ہوئے، ذرا بڑے ہوئے، خیال آیا یہ آگ کو ہم خود ہی جلاتے ہیں اور اس کے سامنے ڈنڈوت کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں اور جو بھی ان کو اپنا، اور اس کو خود ہی بجھا دیتے ہیں، یہ کیا چکر ہے، یہ کیا مطلب ہے، یہ کس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں؟ تو حق کی تلاش میں وہاں سے اپنے خاندان کو چھوڑ کر نکل گئے۔ اب یہ تلاش میں ہے، واٹ از دا ٹروتھ، ویئر از دا ریالٹی، حقیقت کہاں ہے؟ کبھی ایک راہب کے پاس، کبھی دوسرے راہب کے پاس، ابھی اسلام کا تو پتہ ہی نہیں تھا انہیں۔ ایک آخری راہب کی جو ہے گھر پہنچے، بڑی اس کی خدمت کی، بوڑھا تھا، مرنے لگا، تو اسے بتایا میں تو سچائی کی تلاش میں نکلا ہوں، مجھے ابھی تک کوئی سچائی ملی نہیں۔ تو راہب کہتا ہے کہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ کھجوروں کی سرزمین میں آخری رسول کا آمد ہونے والی ہے، اور میرا علم یہ کہتا ہے کہ زمانہ قریب ہے، جاؤ قسمت آزماؤ۔ تو بہرحال نکلے، راستے میں ڈاکہ پڑ گیا، ڈاکوں نے جا کر ان کو مدینے میں بیچ دیا۔ وہاں مدینے میں پہنچ گئے، غلام ہیں،
اور وہاں پتہ چلا ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مکے میں. اب یہ جا بھی نہیں سکتے، پیاسے ہیں اور کنواں بیٹھا ہے وہاں مکے میں. پیاسا کنواں کے پاس نہیں جا سکتا، لیکن اللہ نے حکم کیا کنویں کو کہ تو چل کر پیاسے کے پاس آ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف، اور یہ ان کی خدمت پہ پیش ہوئے اور دیکھا، گفتگو سنی، اسلام لے آئے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ ہدایت دے دیتا ہے اس کو کہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کے ذہن میں ہے کہ اللہ مجھے، میری دل، میری خواہش ہے اللہ تو مجھے ہدایت دے. ہدایت کہاں ہے، کیا ہے، تڑپ ہے، لگن ہے، آرزو ہے، مانگتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ کھینچ لیتا ہے. تو یہ دو طریقے ہیں اللہ کے، یا کسی کو چن لیتا ہے، اس کا اختیار ہے، یا جو اس کی طرف رجوع کر کے چل رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ذہن میں کوئریز ہیں لیکن چل رہا ہے اور خلوص اور اخلاص کے ساتھ، تو اللہ اسے کھینچ لیتا. حقیقت یہ ہے کہ آج اگر ہمارے اندر وہ سچی طلب ہوگی اور طلب کے ساتھ اللہ کی توفیق ہوگی تو ہدایت ملے گی. اور یہ جان لیجئے کہ جس انسان کو پھر جو ہے سچی طلب ہوگی، وہ زندگی میں پھر ایک سنجیدہ رخ اختیار کرتا ہے. سچی طلب کی نشانی کیا ہے؟ وہ سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرتا ہے، میں کون ہوں، کس لیے دنیا میں آیا ہوں، پیدا کس نے کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے. غور و فکر. کیا میں صرف اس لیے آیا ہوں کھاؤں پیوں مزے کروں عیش کروں شادی کروں بچے پالوں اور عیش کر کے دنیا سے چلا جاؤں، کوئی نوکری یا کوئی کام کروں نکل جاؤں، کیا اسی لیے آیا ہوں؟ یا ریئلٹی لائز سم ویئر بیونڈ دس، یا حقیقت اس سے ماورا ہے؟ یہ تو ہر انسان ایسے کھا پی رہا ہے، اصل حقیقت کیا ہے؟ خالق کیا چاہتا ہے جس نے مجھے بنایا ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ خیر کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا میں ظلم کیوں ہے؟ ناانصافی کیوں ہے؟ غور و فکر، سوچ بچار. اگر وہ طلب سچی ہے تو سنجیدگی اختیار کرے گا، اور جب غور و فکر جاری رہے گا تو اللہ نتیجہ برآمد کر دے گا. یہ وہ غور و فکر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں کیا. غار حرا میں آپ گئے، یہی ذہن میں ہم کون ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی زندگی، نئی زندگی، کسی کو نئی زندگی ملی، کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، کوئی آج مر رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. یہ کہاں سے آیا ہے، جا کہاں رہا ہے؟ اور دنیا میں ظلم، یہ ناانصافی، یہ کیوں ہے؟ کوئی اندھا ہے تو کیوں ہے؟ کوئی صحیح سالم ہے تو کیوں ہے؟ کسی کے پاس دولت بے پناہ ہے تو کیوں ہے؟ کوئی دو وقت کی روٹی سے محروم ہے تو کیوں ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ گورکھ دھندا کیا؟ یہی سوالات تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھے. سوچ بچار تھی، سنجیدگی تھی. کوئی ہے ہمارا سہارا، کوئی خالق ہے؟ یہ چیزیں تھیں. لہذا غار حرا کی تنہائیوں میں یہی غور و فکر تھا. اقبال کہتا ہے در شبستان حرا خلوت گزید. شبستان حرا، حرا غار حرا میں جو رات بسر کی اور وہ بھی خلوت گزید، یعنی تنہائی میں رات بسر کی، غور و فکر کیا. اس غور و فکر کے نتیجے میں دنیا میں باہر آئے تو قوم و آئین و حکومت آفرید. واپس جب نکلے تو اللہ نے ان کو نتیجہ دیا اور انہوں نے اپنی دنیا میں ایک نئی قوم پیدا کی، ایک نیا آئین دیا، ایک نئی حکومت دی. غور و فکر نتیجے میں افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں ایجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غور و فکر اتنا بلند ہوا کہ اللہ کے دروازے آسمان پر دراز پر دستک دینے لگ گئی حضور کی وہ غور و فکر. اللہ نے دروازہ کھولا اور خطاب کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو، ہم تمہیں بتاتے ہیں خالق کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں.
انسان کی مقصد حیات کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، اصل زندگی یہ دنیا ہے یا آگے کی دنیا، یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے. تو لہذا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ ہے اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کا دوسرا پہلو. پہلا ہے سچی توبہ. اللہ سارا غفور رحیم ہے، وہ سارے گناہ بخش دے گا، لیکن تم سچی توبہ تو کرو. نمبر 2، اپنے رب کی طرف وہ رجوع، وہ طلب، وہ تڑپ، وہ تو پیدا کرو، سنجیدگی تو اختیار کرو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، تیسری چیز ہے وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اس کی فرمانبرداری برتو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی. فرمانبرداری. اب تیسری چیز فرمانبرداری. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسلم یسلم و اسلام، اور اسی سے لفظ اسلام بنا ہے. اسلام کے معنی کیا ہے؟ مسلم کے معنی کیا؟ فرمانبردار، جو اپنی گردن اللہ کے آگے جھکا دے، اللہ جو تو کہتا ہے صحیح ہے، میں حاضر ہوں اللہ. یہ ہے اسلام. جیسے قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. تو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. تو پورے کے پورے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت فرمانبرداری مکمل طور پر کرے، جزوی نہ کرے. جزوی ہے تو پھر وہ گویا نفس کی اطاعت کر رہا ہے. جو چیز نفس کو آسان ہے وہ کر لی، جو نفس کو مشکل ہے وہ چھوڑ دی. تو پوری، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حلال حرام ہے، یا اجتماعی زندگی جیسے گھر کا ادارہ ایک اجتماعیت ہے، مارکیٹ کے اصول ہیں اجتماعیت ہے، حکومت ہے تو اجتماعیت ہے، اسی طرح پارلیمنٹ ہے اجتماعیت ہے، عدلیہ ہے تو اجتماعیت ہے. تو یہ اجتماعیت میں بھی فرمانبرداری، انفرادیت میں بھی فرمانبرداری. تو کلی فرمانبرداری وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی فرمانبرداری اختیار. یہ ہے تیسری چیز اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے. توبہ، اللہ کی طرف رجوع، پلٹنا، طلب اور تڑپ، اور تیسرا فرمانبرداری کلی. چوتھی ہے وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور پیروی کرو. چوتھی چیز پیروی کرو تمہارے رب نے جو تمہاری طرف احسن کلام اتارا ہے. احسن کلام. وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تمہارے رب نے تمہاری طرف جو اتارا ہے احسن کلام، خوبصورت کلام. اسی کا ذکر قرآن میں آتا ہے پہلے سورہ زمر، اسی سورہ زمر کے شروع میں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اتاری ہے بڑی ہی خوبصورت بات، کلام یعنی قرآن مجید. کتاب متشابہ، کتاب جس کے حصے آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس کے مضامین میں آپس میں متشابہ ہیں. تو اللہ نے اتارا تم پر ایک آسن کلام، اس کی پیروی کرو، اس کے احکام کی پیروی کرو. جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے روکو، اور جس چیز کی نصیحت کی گئی ہے اس کی نصیحت اختیار کرو، اور جس چیز کو بارے میں اللہ نے سبق دیا ہے اس سے سبق حاصل کرو. تو پیروی تو تبھی ہوتی ہے نا. یہ تو نہیں کہ انسان یہ کہے کہ بڑا آسن کلام ہے، بہترین کلام ہے، میں مانتا ہوں اور برکت کے لیے گھر پہ رکھا ہو. نہیں، پیروی کرو. وَاتَّبِعُوا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ ہمارے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اور بہترین ان کے یعنی اعمال، اخلاق سب کچھ ہے، اور بس انسان پھر پیروی نہ کرے تو بات تو نہیں بنے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنا، ان کی باتوں کی پیروی کرنا. اسی طرح قرآن کی پیروی کرنا، جس چیز سے روکا ہے رک جانا، جو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرنا. کیونکہ قرآن مجید ظاہر بات ہے کلام ہدایت ہے، اور یہ اللہ تعالی کے فضل اور اس کی رحمت سے اترا ہے. وہ جو غفور رحیم ہے، رحم. فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے نبی کہیے
اس اللہ کی برکت سے کہ جس کی رحمت اور فضل سے یہ کلام اترا ہے. لہذا اگر تم اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو اس کی رحمت کا مظہر خود اس کا کلام ہے، اس کی رحمت کے طفیل ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، ان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے بعد میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ ان کا طور طریقہ، اعمال، اخلاق کیا تھے. تو انہوں نے سوال کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا قرآن تو پڑھتے ہیں. کہا قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے اور وہ چلتا پھرتا قرآن ہے، تو تم جاننا چاہتے ہو کانا خلقہ القرآن، ان کے اخلاق سارے قرآن ہی تو ہیں. ان کا طور طریقہ، چلنا پھرنا، معاملات، عبادات سارے قرآن ہی سے تو ہیں. تو مومن کو کوئی نہ کوئی تو اس کی زندگی میں جو نقشہ ہے وہ کچھ نہ کچھ تو کیفیت ایسی حاصل ہو کہ وہ قرآن ہی سے کچھ اس کی شخصیت بنی ہے. رسول کا مقام تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، لیکن کچھ ہمیں دیکھ کر کوئی دوسرا مسلمان یہ تو سمجھے کہ ہاں یار بہرحال کچھ نہ کچھ اس میں بھی وہ قرآن اور اسلام کی کیفیت ہے. جس کے اقبال نے کہا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. مسلمان ٹھیک ہے قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، حقیقت میں تو یہ چلتا پھرتا قرآن ہے. اللہ کے رسول تو مقام بلند بہت ہے، لیکن بندہ مومن کے اندر بھی اس کو دیکھ کر دوسرا تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ ہاں یار اس کے اندر وہ چیز بھی ہے جو قرآن میں کہی گئی ہے. یہ تو نہ ہو کوئی اس کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھے کہ یہ اس دجالی تہذیب کا ایک کارکن ہے، بس اس کو سوائے فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، انٹرٹینمنٹ، شوبز، یہ دنیا ہلا گلا موج مستی یہ اسی کے اندر ہے. یا اس کو دیکھ کر وہ کہ اس سے بڑا دھوکے باز، اس سے بڑا جھوٹا فراڈیا اور جو ہے سب سے بڑا کرپٹ اس سے زیادہ کوئی ہے نہیں، وعدے کا خلاف ورزی کرنے والا. یعنی اس کو دیکھ کر انسان کا ذہن یہ نہ منتقل ہو کہ اس کا تو قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو شے ہی اور ہے. کوئی نہ کوئی ذرا کیفیت ہمارے اندر بھی تو پیدا ہو. جب اللہ کے رسول چلتے پھرتے قرآن ہے، چلو 1/100 حصہ ہی انسان کی زندگی میں کچھ تو کیفیت پیدا ہو کہ دوسرا کہے کہ نہیں یار مسلمان بن گئے، ایک خصلت ان کے بہرحال ان کے اندر ہے اور یہ اس کے اندر ایک اچھی بات ہے. تو انسان اس کو اسی بات کو آگے بڑھائے، کیونکہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے. انہ لقول فصل، قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ فیصلہ کن کلام ہے. وما هو بالهزل، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ اعلیٰ ترین کلام ہے، یہ فیصلہ کن کلام ہے، یہ نہایت اعلیٰ و برتر کلام. لہذا عقل مندی اور دانش مندی کا تقاضا ہے اس کو سنو، اس کو پڑھو، اس میں غور کرو، اس کے مطابق عمل کرو، اس لیے کہ یہ فیصلہ کن کلام، اسی کے مطابق آخرت میں فیصلے ہوں گے. ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے یہ، اس لیے قرآن نے کہا فیصلہ کن کلام یہی ہے. اینڈ دا ریزلٹس ان دی ہیئر آفٹر ول بی اکارڈنگ ٹو دا قرآن. ہمارے زوال کا اصل سبب بھی یہ، اب میں وہ آیات اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے وہ کوٹ نہیں کرتا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنج گردش دوراں سوئی، اے چشبنم بر زمین افتن گئی در بغل داری کتابیں زندہ. اقبال کہہ کر گئے فارسی میں دنیا میں ذلیل و خار اس لیے ہو کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، بس ایک برکت کی کتاب، ثواب کی کتاب بنا کر اس کو گھر میں رکھ لیا. تو قرآن کیا کرے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، پیروی کرو اس بہترین کلام کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. اور آخرت کے بارے میں حضور کا ایک قرآن کے بارے میں بڑا پیارا قول ہے، القرآن حجت لک او علیک. یاد رکھنا آخرت میں قرآن یا تیرے حق میں سفارش کرے گا
یا تیرے خلاف سفارش کرے گا. فیصلہ کن کلام ہے. یا تیرے حق میں کہے گا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، راتوں کو اٹھ کر پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، غور و فکر کرتا تھا، میری زبان سیکھنے کے لیے اس کے دل میں آرزو اور تڑپ تھی. قرآن تیرے حق میں سفارش کرے گا، اے اللہ اسے بخش دے. اور جس کے بارے میں خدا نخواستہ قرآن یہ کہے اے اللہ اس نے تو میرے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا ہوا، نہ کبھی کھولا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ غور کیا، مجھے تو کچھ چیز سمجھتا ہی نہیں تھا، بلکہ ناول پڑھتا تھا، ان سے زیادہ محبت کرتا تھا، ڈائجسٹ پڑھتا تھا، ناول پڑھتا تھا، اپنے کورس کی کتابیں ساری رات پڑھتا تھا، ساری زندگی پڑھتا تھا، مجھے تو کبھی اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا. القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں سفارش کرے گا یا تیرے خلاف کرے گا. تو اتنی اعلیٰ و برتر چیز. اب دیکھیے 4 باتیں آ گئی. پہلی بات تو یہ کہ اللہ غفور رحیم رحمان، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ سارے گناہ بخش دے گا. لیکن اس کا تقاضا نمبر 1 سچی توبہ، تقاضا نمبر 2 طلب، تڑپ، رجوع اس کی طرف، نمبر 3 فرمانبرداری کامل، اور نمبر 4 اس کے کلام، آسن کلام کی پیروی. یہ 4 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی. اب آگے 3 آیات ہیں، صرف ان کا ترجمہ ہی زیادہ ہے. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. اب آخرت کے حوالے سے اللہ نے 4 آیات بیان کی. یہ بات تو تمہیں واضح کر دی کہ توبہ، رجوع، فرما برداری اور قرآن کی پیروی، یہ کام تم کرو اللہ کو سارے گناہ بخش دے گا. پھر فرمایا ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قیامت کے دن یہ کہے یا حسرتا، ہائے افسوس، الا ما فرطت فی جنب اللہ، مجھ سے جو اللہ کی جناب میں کوتاہی ہوئی، نہ میں نے رجوع کیا، نہ میں نے توبہ کی، نہ میں نے فرما برداری کی، نہ میں نے قرآن کی طرف توجہ کی، نہ کھولا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ آگے پہنچایا. دین بھی مغلوب تھا تب بھی میں اپنی دنیا ہی بناتا رہا. مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ دین مغلوب ہے اور پھر بھی شریعت نافذ نہیں اور دین قائم نہیں. میں تو اپنی دنیا ہی کے کاموں میں مگن رہا اور اپنا معیار زندگی بلند کرتا رہا. قرآن کی آیت ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہیے ہم تمہیں بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری محنت، کوشش، ایثار، قربانی دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی. بس دنیا ہی کمائے، معیار زندگی بلند اور زیادہ سے زیادہ وسائل کے حصول کے لیے ساری بھاگ دوڑ اس کے اندر گم ہو گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتا یہی رہا کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. ایک فیکٹری کی بجائے میں نے 2 فیکٹریاں بنا لی ہیں، ایک دکان کی بجائے میں نے دوسری دکان بھی کھولی. وہ اسی میں ترقی کرتا رہا نا، اور دنیا ہی میں سارا لگ گیا، سب سے زیادہ خسارہ. تو اللہ نے فرمایا ایسا نہ ہو پھر قیامت کے دن تم یہ کہو ہائے افسوس جو مجھ سے کوتاہی ہوئی. ہم تمہیں ابھی سے بتا رہے ہیں یہ چیزیں ہیں، اس کا اختیار کرو. او تقول اللہ ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا پھر وہ یہ قیامت کے دن کہے کہ اگر مجھے اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو آج میں بھی بڑا متقی ہوتا اور متقی جنت میں ہوں گے. اگر مجھے اللہ نے ہدایت دی ہوتی. دنیا میں ہم کہتے ہیں یار اللہ نے کو ہدایت دیتی ہے اور نیک ٹھیک ہے، اللہ سب کو ہدایت دے دے، یہ کہہ دیتے ہیں. یہ کم علمی کی وجہ سے کہتے ہیں. کیوں؟ اختیار تو انسان کو اللہ نے دیا ہوا ہے، فطرت دی ہے، اس میں اللہ کی محبت ہے، عقل دی ہے، قوت اختیار، قوت تمیز، قوت فیصلہ یہ دیا ہوا ہے، ضمیر دیا ہوا ہے، کتابیں دی ہوئی ہیں، انبیاء کی تعلیمات دی ہوئی ہیں. ساری چیزیں دے کر اللہ نے فرمایا
اما شاکروں و اما کفورا، اب تیری مرضی ہے، تو شکر گزاری کی زندگی بسر کر یا ناشکری کی، تو اختیار تو تمہیں ہے، کتاب تو موجود ہے، فطرت میں اللہ کی محبت تو ہے، نیکی اور بدی کی تمیز تو ہے، ضمیر کاٹتا تو ہے، قوت فیصلہ تو ہے، قوت اختیار تو ہے، قوت تمیز تو ہے، سارا کچھ تمہیں دیا، زندگی آزمائش ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ اگر مجھے اللہ نے ہدایت دی ہوتی، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، دل یا شکم، یا دل کو پسند کر لے یا پیٹ کو پسند کر لے، فیصلہ تو تیرے ہاتھ میں، تو انسان کے پاس اختیار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہاں پر یہ نہ کہنا کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی میں نہیں سنوں گا، میں نے تمہیں بتا دیا۔ تیسری، او تقول حین تری العذاب، یا پھر وہ یہ کہے جب وہ وہاں کے عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اگر میرے لیے واپس جانا ممکن ہوتا تو دنیا میں جا کر میں صرف مسلمان نہیں، مومن نہیں، محسن بن جاؤں گا۔ اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے تو دیکھے گا میں صرف مسلمان نہیں، مومن نہیں، محسن بن جاؤں گا۔ یہ تیسرا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں وہاں یہ بات نہیں سنوں گا، میں نے تجھے پہلے ہی بتا دیا، وہاں سے لوٹنا کسی کے لیے نہیں ہے، دنیا ختم، وہ پیچھے سب کچھ سمیٹ لیا گیا۔ So I will not listen to your excuses because I have told you whatever I have told you in the Quran. میں نے بفور ہینڈ تمہیں قرآن نے بتا دیا کہ تم اس دن یہ کہو گے کہ اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی، اگر اللہ مجھے واپس ڈال دے، اگر اللہ ہائے مجھ سے جو غلطی ہو گئی کوتاہی، اللہ نے فرمایا پہلے تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور آخری آیت میں فرمایا بلا قد جات کا آیات ہے، کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیات آتی تھی، فکذبت بہا، اور تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا۔ ایک جھٹلانا ہے زبان سے، ابو جہل نے زبان سے جھٹلایا، ابو لہب نے زبان سے، ایک ہے عمل سے جھٹلانا، نہ اس پر غور، نہ سنجیدگی، نہ محبت، نہ کھولنا، نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، نہ اپنے انسان کردار کو اس کے مطابق بنانا، یہ تکذیب عملی ہے۔ تو نے ان کو جھٹلا دیا، واستکبرت، تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، بڑائی تیرے اندر آ گئی، حالانکہ بڑا تو اللہ ہے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، تیرے پاس آتی تھی۔ تو قرآن میں آتا ہے جس نے میرے اس قرآن جیسے ذکر سے اعراض کیا تو اس کے لیے میں زندگی تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا، اور انسان کہے گا اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھا دیا؟ تو میں اس دن تجھ سے کہوں گا، میں صرف ترجمہ بیان کر رہا ہوں، یہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہے، اس کا پورا ایک درس ہے۔ تو میں اس سے کہوں گا تیرے پاس میری آیات آتی تھی اور تو انہیں بھلا دیتا تھا، تو آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا، وانج دکھے کہا جتھا مرضی وانج، میں نے تجھے آج اندھا اٹھایا ہے، کیونکہ تیری دنیا میں تو آنکھیں تھیں، یہ آنکھیں کس لیے تھیں؟ یہ فلمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائی تھیں، یہ ساری آنکھیں جو دی تھیں یہ گناہ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھیں، یا میرے کلام کو کبھی کھولا، میری زبان، قرآن کی زبان کو کبھی پڑھنے کی کوشش کی؟ تو نے مجھے دنیا میں بھلا دیا، میں نے تجھے آخرت میں بھلا دیا، یا تو بہرحال اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس نے ابھی تو رحمت کا ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے، 99 حصے اس کے پاس ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، مگر اس نے ہماری نصیحت کے لیے کچھ باتیں بھی بتائی ہیں کہ یہ نصیحتیں بھی پکڑ لو کہ توبہ کرو، رجوع کرو، فرما برداری کرو، اس کے کلام کا اتباع کرو، اس کے دین کی خدمت کرو،